دوستو گزشتہ کچھ عرصے سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم انصاف پسند بین الاقوامی تنظیمیں بھی قابض صہیونی ریاست اسرائیل کے القدس شہر بیت المقدس کے باشندوں اور مسجد اقصی کے خلاف جرائم میں اضافے کی بار بار تنبیہ کر رہی تھیں، اور اب صہیونی ریاست اسرائیل ایک نئے القدس کی تعمیر کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ اس منصوبے میں مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا اشتعال انگیز منصوبہ بھی شامل ہے۔ مسجد اقصی کے حوالے سے 3 مختلف مراحل میں صہیونی ریاست کام کر رہی ہے، اور ان منصوبوں کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ القدس سے اسلامی تشخص کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں لایا جائے۔ یہ خالص یہودی اور صہیونی ایجنڈا ہے، اور ریاستی ادارے بلا خوف و تردید ان منصوبوں کے اعلانات کر چکے ہیں۔ اس منصوبے کا آغاز 2000 میں ہوا تھا۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت القدس کو عرب اور اسلامی تاریخی شہر کی بجائے خالص یہود صہیونی شہر میں تبدیل کرنے کی پلاننگ رکھتا ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت القدس سے فلسطینیوں کو نہ صرف بے دخل کیا گیا ہے بلکہ نہ چھوڑنے والوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور انہیں جبرن ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے القدس پروگرام کو صہیونی ایک خواب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ القدس کو پوری دنیا کے یہودیوں کا دارالحکومت بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح صہیونی ریاست گریٹر اسرائیل کے مذموم ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کے منصوبے میں القدس کے ساتھ ساتھ اردن کا 10% علاقہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ القدس کی تاریخی سرحدوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور عظیم تر یروشلم کے مضموم منصوبے کے تحت القدس میں 10 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل ایسا کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں جھانکنا پڑے گا۔ یہودیوں کی مقدس کتاب ہدایت کے مطابق دنیا کا یہ فیز 6000 سال پر محیط ہے۔ یہودی سال سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے۔ 2017 کے 21 ستمبر کو یہودیوں کو کیلنڈر نے 5778 سال پورے کر لیے، اور یہودی عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں لگ بھگ 200 سال باقی ہیں۔ یہ دنیا 200 سال کے اندر مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، اور یہودیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم عبادت گاہ تعمیر کروانا شروع کی۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، اور اس تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس عبادت گاہ کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا، اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھود رہے ہیں، اور یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا بھی چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ منصوبہ ہے کہ ویڈیو کی شروعات میں جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا کہ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں باقاعدہ طور پر کیا گیا تھا، اور گریٹر اسرائیل کے تحت اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا۔ روایات کے مطابق یہ جنگ کئی سال تک جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ وہ حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور پھر یہ دونوں دجال کے خلاف صفا راہ ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور یہودی اس جنگ کو آرمگیڈن کہتے ہیں، اور آج وہ اسی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دجال کے استقبال کے لیے وہ بیت المقدس کو گرا کر وہاں تک ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ دجال جب ظاہر ہو تو وہ یہاں پر کنگڈم آف ڈیوڈ کا اعلان کر سکے، اور یہودی اس کی قیادت میں دنیا کو فتح کرنا شروع کریں۔ لیکن اسلامی عقائد کچھ اور کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے، فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے
گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 برس کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل الزیتون یعنی ماؤنٹ آف اولیوز پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ ماؤنٹ آف اولیوز یعنی جبل زیتون پر یہودی دفن ہونا ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا شمون اسرے کہلاتی ہے۔ یہ لوگ اب بلا شبہ قیامت کی چاپ سن رہے ہیں۔ یہ روز دن میں 3 مرتبہ شمون اسرے کرتے ہیں اور اونچی آواز میں دجال کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ بس یہ آواز سننے کی دیر ہے اور یہ دنیا چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر برابر ہو جائے گی۔ دنیا اس وقت 2 خوفناک خطرات کے درمیان سانس لے رہی ہے۔ دنیا میں تباہ کن ہتھیاروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کرۂ ارض کے چاروں کونوں میں شدت پسندوں کی حکومتیں ہیں۔ پیوٹن جیسا شدت پسند روس میں موجود ہے۔ شمالی کوریا میں کم جونگ جیسا پاگل برسر اقتدار ہے۔ نریندر مودی جیسا شدت پسند بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ یہ پہلا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ اسرائیل اور یہودی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اچانک اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم شفٹ کرنے کا اعلان کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا کو ٹرمپ کے پروانے میں اپنی تباہی صاف نظر آ رہی ہے۔ یہ اعلان جس دن پایا تکمیل کو پہنچ گیا، اس دن دنیا کی تباہی کا عمل شروع ہو جائے گا اور ہم تیسری عالمی جنگ میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اعلان گریٹر اسرائیل کے اسی منصوبے کا حصہ ہے جسے یہودی پایا تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس کے تحت بیت المقدس کو ختم کر کے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر وہ دجال کی آمد کا انتظار کریں گے اور اسے اپنا مسیحا قرار دیتے ہوئے دنیا میں فتوحات کا آغاز کریں گے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ایک تدبیر وہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، انہیں تو اس پوری صورتحال سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، مگر آخر کار فتح مسلمان اور اہل ایمان لوگوں کی ہوگی۔ لیکن آنے والے سالوں کی ہولناکیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے ہی اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنے سکھ کے سانس لے سکتے ہیں لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کر لیں، کیونکہ خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ اب بس ایک دھماکے کی دیر ہے اور دنیا میں اختتام کا آغاز ہو جائے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو خزاں کے پتوں کی طرح اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید ہی میں گزرے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ انہی دعائیہ فکرات کے ساتھ اپنے آج کے ویڈیو سیشن کا اختتام بھی کریں گے۔ اگر آپ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔